لیکن سائم یہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام تر بلیسنگز کے ساتھ جسمانی طور پر مکمل پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی کہتے ہیں نا حلال رزق کمانے کی نہ وہ کوشش کر رہا ہے، نہ اپنی محنت مزدوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا ایک کام ہے کہ وہ جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. میں بیگرز اور گداگر اور بھکاریوں کی بات کر رہی ہوں. اور اس وقت اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہ ان کا پیک سیزن ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر آ جاتے ہیں. یہاں پر آ کر انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بیگر دوسرے بیگر کے علاقے میں نہیں گھس سکتا ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. اور ان کے لیے دبئی اس وقت والا ماحول بنا ہوا ہے کراچی کا، کیونکہ شاپنگ ہے. ویسے آپ کو واسطہ پڑا ہے کراچی میں؟ مجھے بالکل واسطہ پڑا ہے، اور میرا واسطہ اس طریقے سے پڑا ہے کہ یا تو یہ دے اٹیک یو، یا تو آ کے آپ کو ٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بیگز کو ٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں ہاتھ آپ کا، بچے لٹرلی. اچھا، یا تو پھر میرے دوسری طرف ایک یہ بھی میرے ساتھ سین ہو چکا ہے کہ بارہا منع کرنے کے باوجود گاڑی کے شیشے صاف کرنے ہیں. اور ایک دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بچی تھی، اس کو بارہا منع کر رہا تھا ڈرائیور کہ نہیں کرنا بیٹے نہیں کرنا، اور سگنل کھلا، اس نے گاڑی چلائی، وہ لٹرلی گاڑی کے نیچے آتی بچی. یہ دیکھیں تو بھائی ان کو تو آپ بالکل پیسے نہ دیں، اور جو مستحق ہے صرف اس تک آپ نے پیسے پہنچانے. تو ذرا ہم بتا دیں کہ ایک محتاط اندازہ کے مطابق ان دنوں کراچی میں 3 سے 4 لاکھ غیر مقامی بھکاری اس وقت انٹری دے چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ افضل پرویز ہیں، وہ ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں گے. افضل بتائیے گا اس وقت شہر میں ان بھکاریوں کو کوئی کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل صدف. سائن دیکھا جائے تو کراچی میں تو مافیا ہی ہے. دیکھا جائے منافع خور مافیا، لینڈ مافیا، تو گداگر مافیا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ان کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. یہ سیزن اب رمضان المبارک سے سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھا جائے تو شہر کے جو مختلف تجارتی مراکز ہوں، مزار ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، ہر جگہ ان کے پنجے گڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے چوراہوں پر اپنی ہماج گاہیں بنا رکھی ہے. اس حوالے سے کمشنر کراچی نے رمضان المبارک سے قبل ایک اجلاس کیا تھا، جس میں گداگروں خلاف جو ہے ایک کارروائی کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی تھی. تاہم یہ تمام تر کارروائیاں کاغذی کارروائیوں تک ہی محدود رہیں. ضلع انتظامیہ منافع خوروں کو کنٹرول کرے یا گداگروں کو پکڑ دھکڑ کرے، اس حوالے سے کوئی بھی عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے. بڑی تعداد میں ابھی بھی میں ایک تجارتی برکت سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہاں بڑی تعداد روزہ کھلنے سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے، اور اس میں روزہ کھلنے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے. دکانوں پر جو شاپنگ کرتے ہیں ان سے جو ہے بھیک مانگنے کی جو ارتجاع ہوتی ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو ماضی میں مزاروں پر بیکاری موجود ہوتے تھے، لیکن اب تو گلی کوچوں کے ساتھ ساتھ تجارتی مراکز اور ٹریفک سگنل میں یہ موجود ہوتے ہیں. یہ ایک مافیا ہے. انہوں نے ٹریفک سگنل جو ہے ٹھیکے پہ اٹھا رکھے ہیں، انہوں نے جھگیاں بنا رکھی ہیں، چوراہوں پر موجود ہوتے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو ماضی میں جو ضلع انتظامیہ ہوتی تھی وہ جو ایدی انتظامیہ ہوتی ہے ان سے مشاورت کرتی تھی، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. لیکن اب اس رمضان میں تو کہیں بھی گداگروں خلاف کارروائی ہوتی ہے دکھائی نہیں دی. ایسا کیوں ہے افضل، یہ بتائیں گے؟ کیونکہ بھیک مانگنا پاکستان میں 1958 اور ویگرنسی آرڈیننس کے تحت غیر قانونی ہے. باقاعدہ اس کے تحت قید بھی ہو سکتی ہے 3 سال تک والدین کو بھی. تو کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جا رہا؟ جی صدف، آپ نے بالکل صحیح کہا. عدالتی احکامات بھی ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آج سے 2 سال قبل جو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ گداگروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، لیکن ہمارے جو ضلع انتظامیہ ہیں وہ سنجیدہ نظر نہیں آتی. اگر عملی اقدامات کیے جائیں تو ہائی ویز پر باقاعدہ طور پر چیکنگ کی جائے. 2 جگہ سے یہ زیادہ تر گداگروں کی آمد و رفت شہر میں ہوتی ہے، ایک نیشنل ہائی وے اور ایک سپر ہائی وے. بسوں کی بسیں ٹولیوں کی شکل میں بھر کے آتی ہیں. اگر یہ چاہیں وہاں روک کر پوچھ گچھ کریں، معلومات کریں، تو یقیناً طور پر ان کے شہر میں داخلہ اندر آنا مشکل ہو سکتا ہے. افضل، یہ کن شہروں سے آئے ہیں؟ یہ کیا شہریت ہے ان کی، اور کن راستوں سے یہ کراچی میں ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے رمضان جب شروع ہوا تھا تو ہم نے خبر ایک بریک کی تھی، جسے ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ جو گداگر ہیں وہ کراچی شہر میں انٹر ہو رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں کراچی شہر کے اندر. اس پہ بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان کا تعلق کس شہر سے ہے، کون سے علاقے سے ہے، ان میں سے کون چور ہیں، کون اب اصل میں گداگر ہیں. سائن دیکھا جائے تو کمشنر کراچی کی جو رپورٹ پیش کی گئی تھی آج سے 3 سال قبل، جن شہروں کا ذکر کیا گیا تھا ان شہروں میں
जो है जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले افضل जो लोग हैं آپ کا بہت شکریہ.